آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ملک کے یہ فیصلے خود نہیں کر سکتے، یہ اپنے ملک کے لوگوں کو انہوں نے ریلیف دینا ہے یا نہیں دینا، یہ سارے فیصلے یہ خود نہیں کر سکتے۔ یہ اس قدر IMF کے غلام ہیں، یہ ورلڈ بینک کے اس قدر غلام ہیں۔ اب ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہوگا، اب ہمیں اس نظام کو توڑنا ہوگا، اب ہمیں اس سسٹم کے خلاف نکلنا ہوگا۔ ہم چہرے نہیں بدلتے، دیکھیں اب بھی حکومت بدلی ہے، کیا فرق پڑ گیا حکومت کے بدلنے سے؟ وہی زیادہ مہنگائی، زیادہ ٹیکسز بڑھ گیا۔ الیکشن کے بعد بھی حکومت بدلنی ہے، لیکن الیکشن کے بعد بھی یہی IMF، یہی ورلڈ بینک، یہی ساری چیزیں ہوں گی۔ عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ کچھ بھی نہیں، عوام ایسے ہی پستی رہے گی، کیونکہ ہم صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتے۔ اور الیکشن ہوتا ہے کسی نظام کو چلانے کے لیے، کسی نظام کو بدلنے کے لیے الیکشن نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ہمیں ان کو اپنی گلی محلوں میں جب ووٹ مانگنے آئے وہاں سے بھگانا ہوگا، وہاں سے ان کی چھٹی کروانی ہوگی۔ پھر ہی ہمیں کوئی ریلیف ملے گا، جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہوں گے نا، پھر ہی سکون ملتا ہے، پھر ہی سکون کی سانس ملتی ہے غریب کو۔ یہ تو نظام ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے، جو کہ سپورٹ کرے گا ایک سرمایہ دار کوئی، ایک سرمایہ دار کوئی یہ نظام سپورٹ کرے گا، غریب کو نہیں۔ غریب کو تو اور غریب کرتا جائے گا، سرمایہ دار کا سرمایہ بڑھتا جائے گا، کیونکہ اس کے کاروبار میں، اس کی فیکٹریوں میں، اس کی دولت میں، اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا ہے اس نظام سے۔ تو یہ نظام دیکھیں کہ غریب سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول نے نظام دیا، اس میں ایک امیر آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور غریب کو دیتا ہے، وہ غریب کو دی جاتی ہے۔ یہاں پہ امیر بھی ٹیکس دیتا ہے، غریب بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے۔ ایک گھی کے پیکٹ پہ جو امیر ٹیکس دیتا ہے، اسی گھی کے پیکٹ پہ اتنا غریب ٹیکس دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹیکس کس قدر، کتنے زیادہ لاگو ہو رہے ہیں ہم پہ۔ ایک موبائل کارڈ لوڈ کریں، کارڈ لوڈ کرنے کا ٹیکس، پھر کارڈ لوڈ کرنے کے بعد ہر کال پہ ٹیکس، پھر ہر منٹ پہ ٹیکس۔ یہ ایک ٹیکس پہ ٹیکس، دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ ٹیکس تو انکم ٹیکس ہوتا ہے، اب ہو بھی ہو انکم ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ بجلی کا بل تو ایکسپینس ہے، ایکسپینس پہ ٹیکس کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی حکومت ایسے ٹیکس لاگو کرتی ہے؟ یہ ظالمانہ ٹیکسز یہ ظالم حکمران ہی کرتے ہیں۔ ہمیں ان حکمرانوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اس نظام کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی طرف ہمیں پلٹنا ہوگا۔ کیا اب وہ ٹائم نہیں آیا کہ ہم اس پاکستان میں جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، اس میں وہی اسلام نافذ کریں، وہی اسلام لاگو کریں، وہی اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کریں؟ یہ ظلم و جبر کا خاتمہ تبھی ہوگا۔ ایسے ہی الیکشن میں یہ لگ کے، یہ ان حکمرانوں کے پیچھے بھاگ کے کچھ بھی نہیں حاصل ہونا ہمیں۔ یہ دیکھیں اب کوئی MLA MP نکلا ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنی پس رہی ہے مہنگائی میں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی نے آگے کہا کہ آؤ میں آپ کے ساتھ نکلتا ہوں، آؤ ہم پکڑیں ان حکمرانوں کو، آؤ نکلیں؟ کیوں؟ ان کی بھی عیاشیاں اسی نظام، اسی سسٹم سے جڑی ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ صرف یہ دیکھیں کہ اتنی مہنگائی سب کچھ کر کے اب یہ حل بتائیں گے کہ صرف الیکشن حل ہے، جبکہ الیکشن کے بعد بھی وہی IMF، وہی ورلڈ بینک، وہی معاہدے، وہی مہنگائی، وہی غریب کا پسنا، وہی سیلاب، وہی سب کچھ۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہاں تک ہم بھاگیں گے؟ ہمیں بھاگنا نہیں ہے، ہمیں رکنا ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ ہمیں لڑنا ہے، اس سسٹم کو بدلنا ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سسٹم صرف اسلام ہے، وہ اسلام کو ہمیں نافذ کرنا ہے یہاں پہ۔